بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اللہ جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج بتاریخ 8 ذوالقعدہ مطابق 18 جون سن 2021 ایک خصوصی دورہ علمیہ بعنوان عبادات قلبیہ، دلوں کی عبادات سے متعلق یہ 2 روزہ الحمدللہ دورہ جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، فضیلت الشیخ مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ عبادات قلبیہ کا یہ جو اہم ترین دورہ ہے اس کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لو۔ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لو۔ عبادت کے لیے فارغ کرنے کا معنی کیا ہے؟ فارغ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان سارے دنیا کے کاروبار چھوڑ کر کے اس میں لگ جائے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ فارغ کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب جس عبادت کا وقت ہے اس وقت تم اپنے آپ کو فارغ کرو۔ اس وقت ہے تم اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ تو تفرغ لعبادتی، تو اپنی میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو تو فارغ کر لو۔ املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرے فقر اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ تیرے فقر اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا یعنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا، تو میں تیرے دل کو محتاجی سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور نہیں کروں گا۔ قارون کا خزانہ بھی تجھے مل جائے گا، پھر بھی تیری ضرورت، تیری خواہش پوری نہیں ہوگی، جیسا کہ یہ بات مشاہدے میں ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ جن عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، یا جن عبادتوں کا ہم سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ اس کی 4 صورتیں ہیں، یا کہہ لیجئے 4 قسمیں ہیں۔ دل کی عبادت ہے، زبان کی عبادت ہے، مال کی عبادت ہے، اور جسم کی عبادت ہے۔ دل کی عبادت، زبان کی عبادت، جسم کی عبادت اور مال کی عبادت، یہ 4 عبادتیں ہیں جس کا مطالبہ ہم سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ دل کی عبادت جیسے محبت ہے، خوف ہے، توکل ہے، رجا ہے، یقین ہے، یہ ساری چیزیں اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ دل کی عبادات ہیں۔ اور زبان کی عبادت جیسے ذکر ہے، دعا ہے، فریاد رسی کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، توبہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ زبان کی عبادتیں ہیں۔ جسمانی عبادت جیسے روزہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، طواف ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ جسمانی عبادت ہیں۔ مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، نذر و نیاز ہے،
قربانی ہے، یہ کیا ہیں؟ مالی عبادتیں ہیں۔ یہ 4 قسم کی عبادتیں ہیں جن کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کرتا ہے، اور ان میں سب سے اہم عبادت کیا ہے ساتھیوں؟ کون سی ہے؟ وہ دل کی ہے۔ پہلے نمبر پر ہے، سب سے اہم عبادت دل کی عبادت ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس طریقے سے سمجھ لیجئے، نہیں اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ انسان کے جسم کا سب سے بہتر حصہ کون مانا جاتا ہے؟ جس کا جی دل ہے، لہذا اس کا عمل بھی سب سے اچھا اور اہم ہے۔ اگر کسی انسان کی اہمیت کو گھٹانا ہو، یعنی اس میں کوئی بہادری نہیں ہے، اس میں کوئی ہمت نہیں، تو کیا کہیں گے؟ اس کے سینے میں دل نہیں ہے کہ نہیں؟ تو دل جو ہے انسان کے جسم کا سب سے اہم اور بہتر حصہ ہے، اسی لیے دل کی جو عبادتیں ہیں وہ سب سے اہم اور بہتر ہیں، اور اس کی اہم اور بہتری کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن دل کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ دل کی عبادت، ہمارا دل عبادت کرتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں، اور میں بتا دوں اگر کسی کو توفیق ہو اور مل جائے تو اس سلسلے میں مجھے عربی اور اردو دونوں میں جو سب سے بہتر چیز کہاں ملی ہے وہ اردو کی ایک کتاب میں ملی ہے۔ اردو کی ایک کتاب میں ملی ہے۔ وہ کون ہے؟ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی سیرت النبی، 5ویں جلد انہوں نے عبادات پر رکھا ہے، 5ویں جلد عبادات پر رکھا ہے، اور اس میں انہوں نے قلبی عبادات کا موضوع چھیڑا ہے۔ قلبی عبادت، چونکہ وہ ایک ادیب تھے ہندوستان کے، اردو کے ادبا میں ان کا شمار ہے، زبان اس میں کوئی شک نہیں بڑی پیاری ہے، لیکن ادبی زبان ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا کیا ہے، وہ آج کل ویسے ہی اردو کا جنازہ نکل گیا ہے نا، ورنہ میں کل تک سوچتا رہا کہ سارا کچھ ہٹا کر کے اسی کتاب کو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنا شروع کروں، پڑھنا۔ خاص طور پر انہوں نے 2-3 موضوعات پر جو گفتگی کی ہے، صبر کے اوپر، شکر کے اوپر، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ شخص اس زمانے میں، جس زمانے میں کتابوں کے چھپنے اس کی وسعت نہیں تھی، وہ شخص نے عجیب یہ علم اتنا کہاں سے اکٹھا کیا، اور اس کا اندازہ آپ لوگ ویسے بھی لیں، ان کی کتاب جو خطبات مدراس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ہے، سیرت النبی کے نام سے، السیرہ نبویہ کے نام سے عربی میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، اس کو پڑھ کر دیکھیں کہ ایک شخص کس قدر جو ہے وہ بڑا عالم تھا۔ اسی لیے شبلی نعمانی کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے ندوہ نے کیا دیا، ہم کہتے ہیں کہ اگر ندوہ نے صرف سید سلیمان ندوی کو اگر پیدا کر دیا تو ندوہ نے اپنا قرض ادا کر دیا۔ تو سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو سیرت النبی، اپنے استاد، اور تعجب یہ ہے کہ استاد سخت حنفی تھا اور یہ اہل حدیث تھے، استاد جو ہے وہ سخت قسم کے حنفی اور یہ اہل حدیثیت اپنی چھوڑی نہیں انہوں نے، بعد میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن ایک یہ اہل حدیثیت پر اپنے باقی رہے۔ تو ان کی جو کتاب سیرت النبی 5ویں جلد ہے، اس لیے کہ ان کے استاد نے 2 لکھی تھی تو انہوں نے اس کا تکملہ کیا ہے، 7 جلدوں تک لے آئے ہیں۔ تو 5ویں جلد عبادات پر جو ہے، تو قلبی عبادات جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو آپ لوگوں کو موقع ملے تو پڑھیں گے۔ ابھی ہم اس کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ تو دل کی عبادات سے مراد وہ کیفیات یا وہ اعمال ہیں، جن کی کامل صورت یا اس کا حقیقی تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہونا چاہیے۔ اگر اس میں سے غیر اللہ کو کچھ حصہ دیا گیا تو یہی چیز وہاں پر کفر اور شرک میں داخل ہو جائے گی۔ دل کی عبادات ساتھیوں متعدد ہیں اور کئی حیثیت ہے ان کی۔
کچھ عبادات جو ہیں وہ فرائض اور وجوب کی حیثیت رکھتی ہیں، کچھ ہیں جو صرف نوافل اور مستحبات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں، ذرا غور کریں گے اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر اچھے کام کرنے اور برائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ضمیر کا احساس بیدار ہو اور دل میں خیر و شر کی تمیز کے لیے خلش ہو۔ ہر اچھے کام کرنے اور برائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا جو ضمیر ہے وہ احساس بیدار ہو، یعنی سوچے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، بیدار ہو اور دل میں خیر اور شر یعنی اچھائی اور برائی کی تمیز کے لیے جو ہے خلش ہو، تو یہی چیز تقویٰ ہے۔ یہی چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ پھر اس کام کو خدائے واحد کی رضامندی کے سوا ہر غرض و غایت سے پاک رکھا جائے، یہ اخلاص ہے، اور یہ سارے دل کی عبادات ہے۔ پھر اس کام کے کرنے میں صرف خدا کی نصرت پر بھروسہ رہے، یہ توکل ہے۔ اس کام میں رکاوٹیں اور دقتیں پیش آئیں یا نتیجہ مناسب حال برآمد نہ ہو تو دل کو مضبوط رکھا جائے اور خدا سے آس نہ توڑی جائے، اور اس راہ میں اپنے برا چاہنے والوں کا بھی برا نہ چاہا جائے، یہ صبر ہے۔ یہ صبر کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی۔ اور اگر کامیابی کی نعمت ملے، اس پر مغرور ہونے کے بجائے اس کو خدا کا فضل و کرم سمجھا جائے اور جسم و جان اور زبان سے اس کا اقرار کیا جائے، اور اس قسم کے کاموں کے کرنے میں اور زیادہ انہماک صرف کیا جائے، یہ شکر ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے دل کی 5 اہم عبادات کا ذکر کیا ہے۔ کیا؟ تقوی، اخلاص، جی، توکل، صبر اور شکر، یہ 5 کا انہوں نے کیا۔ اب اس کے تحت بہت سی قلبی عبادات آ جائیں گی، محبت بھی آ جائے گی، خوف بھی آ جائے گا، یقین ہونا چاہیے وہ بھی آ جائے گا، رجا امید کس سے؟ اللہ سے، توکل کا ایک حصہ یہ بھی آ جائے گا، رضا راضی ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں دل کی عبادات ہیں، وہ آئیں گی۔ تو اس طریقے سے علماء نے مختلف انداز سے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، بلکہ ایک کتاب عربی میں بھی آئی ہے، العبادات القلبیہ، محمد موسیٰ الشریف کی، انہوں نے دل کی جو اہم عبادات لکھی ہے، اس نے اخلاص رکھا ہے، توبہ رکھا ہے، توکل رکھا ہے، خوف رکھا ہے اور رجا رکھا ہے۔ اس طریقے سے محمد المنجد کی ایک کتاب آئی ہے، ظاہر بات یہ عربی میں ہے، کتاب ہے وہ اعمال القلوب، اعمال القلوب، تو انہوں نے تقریباً 10-15 کے قریب جو ہے وہ دل کی جو عبادات ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہر ایک کے اوپر گفتگو کیا ہے وہ مشکل ہے، تو میں اس بات کو چند مرحلے میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ اصل موضوع کو دیکھتے ہوئے چلیں کہ آخر یہ دل کی جو اہمیت ہے سب سے زیادہ وہ کیوں ہے؟ دل کی جو اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ کیوں ہے؟ آخر دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ دل کو جسم انسانی میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، دل کو جسم انسانی میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور وہی انسان مکلف ہے جس کا دل سمجھ اور عقل رکھتا ہے، ورنہ وہ انسان مکلف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث حضرت علی سے کہ رفع القلم عن ثلاثہ، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، ان میں ایک وہ بھی شخص ہے کہ وہ المجنون حتی یعقل، مجنون یہاں تک اسے عقل آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہی عمل قبول کرتا ہے جو انسان دل سے
کرتا ہے اور اسی پر مواخذہ کرتا ہے، اسی پر مواخذہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں، ایک گاڑی سامنے ہے، آپ اگر اس کے سامنے کود جائیں آپ خود جان بوجھ کر کے، تو یہ خودکشی ہوگی، بلکہ آپ ایسے جرم کا ارتکاب کریں گے جو غیر معافی ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ اچانک آپ گاڑی کے نیچے آ جائیں اور آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کو شہادت کا مقام ملا۔ دیکھیں کتنا فرق ہے نیت کا اور دل کا، ارادے کا کتنا فرق ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے وہاں کود جانے کی تو کیا ہے، آپ ایسا جرم کر رہے ہیں جو ناقابل معافی ہے۔ تو انسان کے جو اعمال ہیں ان کی قبولیت اور عدم قبولیت کا معیار کس کے اوپر ہے؟ دل کے اوپر ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی وہ روایت ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والوانکم اشابکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں، تمہارے رنگ، تمہارے جسموں کی طرف، تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا۔ کس طرف دیکھتا ہے؟ تمہارے لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ایک دوسرے پر سبقت کرنے کا یہ بڑا اہم میدان دل ہے۔ اللہ کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جو سب سے بڑا اہم میدان کیا ہے؟ وہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، وہ کیا ہے؟ دل ہے، اور دل کو صاف رکھنا ہے۔ جو دل جس قدر صاف ہوگا اللہ تعالیٰ کے اسی قدر قریب ہوگا۔ وہ جس قدر جو دل صاف ہے اللہ کے اسی قدر قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسی قدر محبوب ہے۔ بلکہ بعض حدیثوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ جو دل جس قدر نرم ہے اور جس قدر صاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسکن وہ دل اتنا ہی زیادہ ہے۔ حضرت ابو عنبہ الخولانی ہیں، ان کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ برتن ہیں، اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں، اور وہ برتن کیا ہیں؟ مؤمنین کے دل ہیں، گویا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بسیرا ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتا ہے۔ وہ حدیث، وہ آیت جو ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ان کے ساتھ ہے۔ بعض علماء نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو کیا کیفیت ہے ہم اس کو نہیں بتا سکتے، ہم اس کو بتا نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صاف دلی کی ساتھیوں یہ اہمیت ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ زور اسلام کے اندر دل کی صفائی کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ دل کی صفائی پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان فی القلب ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی طرف وحی کی ہے، ان وحیوں میں ایک وحی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف کیجئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، جمہور محدثین کہتے ہیں یہاں ثیاب سے مراد کیا ہے؟ دل ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کا مقصد ہے اس دنیا میں، ایک مقصد کیا ہے؟ دل کی اصلاح اور دل کی صفائی، دل کا تزکیہ ہے۔ اسی لیے دیکھیں قرآن مجید میں جہاں کہیں آپ کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا ہے، ان میں یہ مقصد یہ بھی ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تعلیم سے پہلے ذکر ہے کس کا؟ تزکیہ کا۔ تعلیم سے پہلے اس کا ذکر ہے، تزکیہ کا ذکر ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کرے۔ ایک بات یہاں پر واضح کر دوں، دیکھیے انسانوں کے جو دل ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ انسانوں کے دل تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک زندہ دل ہے،
ایک مردہ دل ہے اور ایک جی درمیان میں ایک اور ہے. ایک زندہ ہے، ایک مردہ ہے، اور ایک کون؟ بیمار ہے بھائی، کمال ہے. خراب دل. ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے اور ایک کیا ہے؟ بیمار ہے. اچھا. تو انسان کے جو دل ہے وہ 3 قسم کے ہیں: زندہ دل، مردہ دل اور بیمار دل. زندہ دل وہ اللہ تعالیٰ کے خالص مومنین نیک بندوں کا ہے. مردہ دل یہ منافقین اور کفار کا ہے. اور بیمار دل یہ ہم جیسے عام طور پر مسلمانوں کا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے. اور قرآن مجید میں ان تینوں دلوں کا ذکر، بلکہ ایک جگہ قرآن مجید میں یہ تینوں دل ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں. قرآن مجید میں شاید ایک جگہ ہے، 2 آیتوں میں لگاتار یہ تینوں اس دلوں کی ایک جگہ بیان ہوئی. کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک جگہ ہے. فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا نُورًا. جی سورہ حج میں ہے، اتنا بتا دے رہا ہوں میں. جی ہاں جی 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 سورہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. ان 2 آیتوں میں ان تینوں دنوں کا ذکر ہے. پہلا دل جس میں مرض ہے. اب یہ مرض مختلف قسم کا ہوتا ہے اور ساتھیوں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں تو مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوا اس کو تلاش کرنے میں، لیکن مشائخ ہیں شاید ڈھونڈ لیں. قرآن مجید میں ایک عالم نے ذکر کیا تھا، شیخ سعدی رحمہ اللہ نے، کہ قرآن مجید میں دل کی 27 بیماریوں کا ذکر ہے. ہم لوگ دل کی اصلاح کے بارے میں کس قدر غافل ہیں ذرا سوچیں. 10 گنا سکتے ہیں آپ؟ 10 بیماری دل کی؟ جی ذرا سوچیں. 27 بیماریوں کا ذکر ہے اور یہ مبالغہ نہیں ہے ساتھیوں. میں ایک بار تلاش کرنے لگا تو تقریباً جو ہے 29 کے قریب مجھے جو ہے ملے ہیں میرے پاس. وہ 29 جی 27 سے زیادہ، انہوں نے 27 سے زیادہ کہا ہے دلوں کا، 27 سے زیادہ کہا ہے، 29 کا، اور شاید 30 پہنچ گئے ہوں تو کوئی بعید نہیں ہے. اور وہ الگ سے لکھا اور اس سے متعلقہ جو آیات ہیں وہ نوٹ کیا. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح کے لیے ضروری ہے. دلوں کا مرض، یہ بیماری جو ہے کبھی شہوات کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی شبہات کی شکل میں. یہ دونوں بڑے عام مرض ہیں دلوں کے، اور اسی سے ساری بیماریاں نکلتی ہیں. شبہات کی بیماری اور شہوات کی بیماری فرق ہے. شبہات میں اور شہوات میں. شہوات یعنی انسان کی خواہش، اب مال کی شہوت ہے، جاہ کی شہوت ہے، کوئی بھی شہوت ہے. اور شبہات یعنی انسان کا دل جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے اوپر اسے یقین نہیں ہونا چاہیے. اس میں شبہ ہو. اللہ تعالیٰ کے متعلق جو احکام ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فرمان ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں وہ شبہات کے شکار ہیں. اور منافقین کی یہ جو سب سے بڑی بیماری یہی تھی کہ وہ شبہات اور شہوات کے اندر مبتلا تھے. تو یہ بیمار دل ہے. والقاسیۃ قلوبہم، یہ دل کیا ہے؟ مردہ ہے، یعنی اس میں خیر اور شر کی اب کوئی امید نہیں رہی. لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو جس طریقے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، ویسے مردہ دل کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے. اور
ایک ایسا دل ہے قلب مخبت، فتخبت لہ قلوبہم، جسے قرآن مجید میں قلب سلیم کہا گیا ہے، جسے قرآن میں قلب سلیم یا قلب منیب کہا گیا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ علی کل حال ساتھیو، یہ بات تو اس سے متعلق تھی۔ اب ہم آتے ہیں اصل جو ہے وہ قلبی عبادات کی طرف۔ دیکھیے یہاں پر میں پہلے آپ کے سامنے ایک بات تو یہ رکھوں گا کہ قلبی عبادات کی اہمیت کیا ہے، اور پھر قلبی عبادات میں سے جس قدر وقت ملا کچھ قلبی عبادات کی تھوڑی سی وضاحت، بعد کی جو زیادہ اہم ہوگی اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور بعد ہیں صرف ان کے بارے میں ہلکا سے اشارہ ہی کرتے چلتا ہوں جو اصل موضوع ہمارا اور آپ کا ہے۔ دیکھیے قلبی عبادات کے بارے میں اس کی اہمیت کو سمجھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر انسان کی جو قلبی عبادات ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کے کلام میں، جس میں انہوں نے کتنی عبادات کا ذکر کیا ہے؟ 5 کا ذکر کیا ہے۔ ان عبادات کے اندر اگر خلل واقع ہو جائے، اگر ان عبادات میں خلل واقع ہو جائے تو انسان کی جو دوسری عبادات ہیں، زبانی عبادات ہیں، جسمانی عبادات، مالی عبادات، وہ عبادات بے معنی ہو کر کے رہ جاتی ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اگر اس میں خلل واقع ہو جائے تو وہ ساری عبادات کیا ہیں؟ بے معنی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے جس کے اصلاح کی ضرورت ہے کہ قلبی عبادات میں ہماری کہیں فساد تو واقع نہیں ہو رہا ہے۔ اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں جو حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم میں، سنن ترمذی وغیرہ میں، مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلکہ اس حدیث سے پہلے سنن ترمذی، مسند احمد کے اندر ایک دلچسپ کیا ہے وہ مکالمہ ہے۔ ناتل الشامی ایک تابعی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس تشریف لے آئے اور انہوں نے ان سے کہا میں آپ سے کسی ایسی حدیث کے بارے میں سوال کرتا ہوں جس حدیث کو آپ نے خود اللہ کے رسول سے سنا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اس کو محفوظ بھی رکھ لیا ہو، اس میں آپ سے کوئی بھول چوک نہیں ہوئی۔ تو سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ ہاں میں تم سے وہی حدیث بیان کروں گا جس حدیث کو ہم نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو سنا میرے دل نے یاد رکھا ہے۔ کہا اتنا کہنا تھا کہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس حدیث کی عظمت کے پیش نظر جو کچھ آگے بیان ہو رہا ہے، اس ڈر سے کہیں ہم تو اس میں شریک نہیں ہیں، ہم تو اس میں شریک نہیں ہو جائیں۔ کہا کہ دوبارہ ان کو جب ہوش آیا پھر انہوں نے کہا کہ میں تم سے وہی حدیث بیان کروں گا جو ہم نے اللہ کے رسول سنا ہے اور میرے دل نے اسے محفوظ رکھا ہے۔ اور پھر ان کے اوپر غشی ایسی طاری ہو گئی خوف سے۔ ایسے 3 بار ہوا، تینوں بار سہارا دینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی فیصلے کے لیے تشریف لائے گا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو آواز دے گا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا، اور اس سے پوچھے گا کہ اے اللہ کے بندے، ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھیں، ہم نے تمہیں صحت دی تھی، ہم نے تمہیں بہادری دی تھی، ہم نے تمہیں دشمن سے لڑنے کا فن دیا تھا، آخر اس نعمت کی تم نے کہاں تک قدر کی ہے؟ تو وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی، ہم نے تیرے راستے میں قتال کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور صحیح مسلم میں نہیں، دوسری روایات میں ہے کہ فرشتے ندا دینے والے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو صرف اس لیے قتال کیا تھا تاکہ تجھے یہ کہا جائے کہ تو بہت بہادر ہے۔ دیکھیے ساتھیو، انسان کی جان سے بڑھ کر کے بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ آخر یہ جو جان جسم سے اس نے جو عبادت کی ہے، جو نبوت اور صدیقین کے بعد سب سے اعلی مقام ہے، شہادت ہے نا، سب سے اعلی مقام ہے،
وہ عبادت بیکار کیوں ہو گئی؟ اور صرف یہی نہیں کہ بیکار ہو جائے، چلو کام بھی چل جائے، قبول نہیں کی گئی ہے. کہاں یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے وبال صرف بیکار ہی نہیں بلکہ وبال جان ہمارے لیے ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے قتال کیا، یقال انکا جری، اس لیے کہا گیا تاکہ یہ کہا جائے تو بہادر ہے. تو دنیا میں کہہ دیا گیا ہے، پھر اسے حکم ہوگا فرشتوں کا، اسے لے جا کے جہنم میں ڈال دو. دوسرا شخص لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہوگا، بہت زیادہ مال دیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، وہ اقرار کرے گا کہ ہاں مجھے یہ نعمت ملی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ کہا اے اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم نے خرچ نہ کیا ہو. مسجد ہم نے بنوائی ہے، یتیموں کی پرورش ہم نے کی ہے، غریبوں میں ہم نے صرف کیا ہے، یعنی وہاں وہاں وہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے کیا ہے تاکہ کہا جائے کہ تو سخی ہے، تجھے کہہ دیا گیا لہذا اسے حکم ہوگا جہنم میں ڈال دیا جائے. ایسے عالم اور قارئ قرآن کو ہی بلایا جائے گا، عالم کو بھی قارئ قرآن کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ ہم نے تمہیں علم دیا، بولنے کا طریقہ دیا، پڑھنے کا انداز دیا، پیاری زبان دی، ہم نے اچھا گلا دیا، اس کا تم نے کہاں تک خرچ کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ ہم نے سیکھا، سکھایا، لوگوں کو پڑھایا، تقریریں کی، دعوت کا کام کرتے رہے، سفر کرتے رہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک جلسوں میں ہم تقریر کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا ہے تاکہ تجھے کہا جائے کہ تو بہت بڑا عالم، بہت بڑا قاری ہے. اس سے اندازہ لگا لے ساتھیوں کہ انسان کے دل کی جو عبادت ہے، جو اخلاص ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر قلبی عبادات میں خلل واقع ہوتا ہے تو تمام ظاہری عبادات بے معنی ہو کر کے. اس حدیث کے اندر 3 اہم چیزوں کا ذکر ہے، اس نقطے کے اوپر غور کریں آپ. 3 اہم چیزیں، اور اسی کے لیے دنیا کے اندر سارے فتنے اور فساد ہیں. یا تو نام کے لیے ہے، یا تو مال کے لیے ہے کہ نہیں؟ یا تو نام کے لیے ہے، یا تو مال کے لیے ہے، یا تو اپنی جان اور اپنی حفاظت کے لیے، اپنی ذات کے لیے. یہی سب چیزیں ہیں نا. اور یہی 3 جو محبوب چیز انسان کے نزدیک ہے، انسان کی جان، انسان کی مال، انسان کی جو شہرت ہے، اسی میں اگر شریعت کی پابندی نہیں ہے تو کس طریقے سے وہ وبال جان بن جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر ظاہری عبادتوں کے ساتھ ساتھ انسان کا دل صاف نہیں ہے، ظاہری عبادتوں کے ساتھ ساتھ انسان کا دل صاف نہیں ہے تو وہ عبادتیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں. اگرچہ وہ عبادتیں دیکھیں گے، اگرچہ وہ عبادتیں اخلاص کے ساتھ ہی کی جائیں، لیکن اگر دل میں صفائی نہیں ہے، یعنی کبر سے ہمارا دل صاف نہیں ہے، بیماری لگی ہوئی ہے ہم کو. جس طریقے سے ایک انسان جب بیمار ہو اور کمزور ہو، وہ اگر کسی کی مدد کرنے کے لیے جائے تو کیا مدد کرے گا؟ ذرا سوچے آپ. کمزور پڑ جائے گا نہیں پڑ جائے گا؟ اس کا رہنا نہ رہنا کیا ہے؟ بیکار ہوگا نا. تو ایسے ہی اگرچہ آپ دل کی اخلاص آپ کے اندر پایا جا رہا ہے، لیکن آپ کا دل صاف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف سے، تو کیا ہے؟ بیکار ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں دل کی عبادتوں کے ساتھ دل کی صفائی بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبر جو ہے، میں 2 چیزوں کی مثال دیا ہوں، کبر کی اور حسد کی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کبر، تواضع جو اصل دل کی عبادت ہے وہ اس کے خلاف ہے. تواضع اصل میں، تواضع انسان کہاں پیدا ہوتی ہے؟ پہلے دل کے اندر. تواضع جو دل اس کے خلاف ہے. اور حسد جو ہے وہ کس کے خلاف ہے؟ حسد کس کے خلاف ہے؟
محبت جو دل کی عبادت ہے اس کے خلاف ہے. اس لیے کہ انسان سے مطالبہ ہے کہ وہ جو کچھ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے لیے پسند کرے. اب تو حسد کرے اپنے بھائی سے، حسد کا معنی کیا ہے؟ وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. لیکن حسد کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کو نہ ملے اور ہمیں مل جائے. تو یہ کبر ہے اور حسد ہے، یہ اس کے خلاف ہے. اس لیے اس کی وجہ سے اگر انسان کے اندر اخلاص بھی ہے، عبادت ہے، پھر بھی وہ عبادت بے معنی ہو کر کے، یعنی وہ صورتحال نہیں ہوگی جو صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ریا کی ہوتی ہے. لیکن فائدے کے لحاظ سے یہ کوئی فائدہ نہیں دے دے گی. آپ جانتے ہیں کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرہ، اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے. اگر ہر چیز کو لمبی مثالوں کے ساتھ دینے لگے تو وقت نکل جائے گا. کہ دب الیکم الداء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، الحسد والبغضاء. اور آپ نے کیا فرمایا؟ یہ دونوں چیزیں حسد اور بغضاء جو ہے، حسد اور بغضاء، آپ نے کیا فرمایا؟ تحلق الدین، حالقہ، یہ کیا ہے؟ موڈ دینے والی ہے. میں نہیں کہتا کہ بالوں کو موڈ دے گی، کس کو موڈ دیتی ہے؟ دین، یعنی آپ کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. یہی معنی ہے اس حدیث کا جس کے اوپر اہل علم نے کلام کیا ہے. سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد جو ہے نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتا ہے. اس لیے کہ ساتھیوں، حسد سے اللہ تعالیٰ نے جو پناہ مانگنے کا ہمیں کہا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے جب انسان حسد کرتا ہے تو پھر اس کی غیبت کرتا ہے. جب غیبت کرتا ہے تو اس سے بغض رکھتا ہے، پھر اس سے نفرت کرنے لگتا ہے. حسد کے بعد ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے برائیوں اور اختلافات. دوسری چیز یہ ہے ساتھیوں، جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات قلبی ہی عبادات پر منحصر ہے. اصل منحصر کس کے اوپر ہے؟ وہ قلبی عبادات کے اوپر ہے. ایک نقطے کے اوپر غور کریں. ہم لوگ عام طور پر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کے شرائط کتنے ہیں جی؟ 7 شرطیں پڑھتے ہیں نا آپ لوگ. وہ کون کون سے ہیں جی؟ علم ہے، یقین ہے، اقرار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا، آپ لوگ پڑھتے ہیں نا. میں غور کرنے لگا تو اللہ تب کے علماء نے جو یہ 7 شرائطیں رکھی ہیں، ان میں سے 5 شرطیں ہیں جو خالص دل کی عبادت ہے. آپ دیکھ لیجئے، 5 شرطیں وہ ہیں جو دل کی ہیں، اور باقی جو ہے وہ 2 بچتی ہیں وہ دوسرے کے. دل کی عبادت کا اندازہ اس سے لگائیے آپ. مثال کے طور پر کیا ہے؟ علم ہے. یہ علم اصل کیا ہے؟ یہ علم کہاں آتا ہے؟ دل ہے. یقین ہے، قبول ہے، یہ زبان کی ہے. انقیاد ہے، یہ جسم کی ہے. یہ دونوں چیزوں کو چھوڑ دیجئے. اخلاص ہے، صدق ہے، محبت ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دل کی عبادات. تو اگر دل کی عبادات جو ہے اگر درست ہیں تو ہمارے لیے جنت کا راستہ بھی کیا ہے؟ اور یہیں سے اس حدیث کے اوپر آپ غور کیے. شیخ نصیر الدین جاتے ہیں صحیح مسلم میں ہے، وہ لمبی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ یہ میرے دونوں جوتوں کو لے کر کے جاؤ، جو پہلا شخص تم سے ملے اسے جنت کی خوشخبری دے دینا. لمبی حدیث ہے نا شیخ. پہلا شخص جو ملے اسے جنت کی خوشخبری دے دینا. تو حضرت ابو ہریرہ راستے میں جا رہے تھے، سب سے پہلا کون ملتا ہے؟ حضرت عمر. حضرت عمر سے کہا کہ آپ کو جنت کی خوشخبری ہے. حضرت عمر نے ایک تھپڑ لگایا اور گر گئے نیچے بیچارے. یہ کیا معاملہ؟ خوشخبری دے رہے ہیں اور تھپڑ لگا رہے ہیں. علی کل حال حدیث لمبی ہے. اس میں کیا ہے؟ آپ سے فرمایا تھا کہ میرے ان دونوں جوتوں کو لے کر کے جاؤ، یہ علامت کے طور پر ہے. جو پہلا شخص ملے اور اخلاص کے ساتھ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تو اس کو جنت کی خوشخبری دے. یہ چیز ہے. کیا چیز ہے وہ؟ اخلاص ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کے لیے صرف بہت اہم چیز کیا ہے وہ. اسی طریقے سے تیسری چیز
قلبی عبادات ظاہری عبادات کا بدل بنتی ہیں، لیکن ظاہری عبادات قلبی عبادات کا بدل نہیں بنتی کبھی۔ قلبی جو عبادات ہیں وہ ظاہری عبادات کا بدل بن جاتی ہیں، لیکن ظاہری عبادات قلبی عبادات کا بدل نہیں بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل الشہادۃ بصدق، من سأل الشہادۃ بصدق، جو صدق دل سے شہادت کا اللہ تعالی سے سوال کرے گا، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے مقام تک پہنچا دے گا۔ شہید ہوا وہ، لیکن آپ میں ایک دل کے اخلاص کے ساتھ وہ اگر چاہ رہا ہے، اور وہ حدیث ذرا آپ غور کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا چار لوگوں کے لیے ہے، یا کہیے دنیا میں چار قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، اور علم سے مراد کیا ہے؟ وہ علم شریعت ہے۔ علم سے مراد کیا ہے؟ علم، اللہ تعالیٰ اسے علم دیا ہے اور مال دیا ہے، اور اپنے مال میں اپنے علم کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی مرضی مطابق خرچ کرتا ہے۔ سب سے اعلیٰ مقام اس کو اللہ نے دیا ہے۔ دوسرا وہ ہے جسے اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، وہ یہ کہتا ہے کاش کے پاس میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں فلاں کے طریقے سے خرچ کرتا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک مقام میں رکھے گا۔ دوسرے نے مال خرچ کیا ہے لیکن کیوں پہنچا ہے وہ؟ اللہ نے اس کے دل کو، نیت کو، ارادے کو اللہ نے اس کی پرکھا اور اس کی قدر کی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ تیسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مال میں بس ادھر ادھر جیسا چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، یہ سب سے برا ہے۔ چوتھا وہ ہے جو خسرت دنیا والآخرہ ہے، نہ مال ہے نہ اس کے پاس علم ہے، وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی ایسا ہی مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی مزے کرتا، رنگ لینیا کرتا اپنا۔ تو یہ دونوں ایک مقام میں ہے۔ ذرا دیکھیں یہاں پر دوسرا جو شخص ہے اسے پہلے شخص کا مقام کس بنیاد پر ملا ہے؟ نیکی میں، اور چوتھا جو شخص ہے اسے برائی میں، برے کا مقام کس لیے ملا ہے؟ صرف نیت کی وجہ سے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قلبی عبادات ظاہری عبادات کا بدل بنتی ہیں، لیکن ظاہری عبادات قلبی عبادات کا بدل۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے آخر میں جہاں پر غزوہ تبوک کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بیٹا کیا ہے عبارت ہو جی؟ ہاں، ولا یأتون موت یغیظ الکفار ولا یرون من العدو نیلا الا کتب لهم، یعنی وہ لوگ تم جس جگہ بھی کافروں کے میدان میں تم پہنچے، کافروں کے میدان کو تم روندے ہو، اور جہاں بھی کافر کو تم نقصان پہنچائے ہو، تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ وہاں پر موجود رہے ہیں، حالانکہ جسمانی طور پر نہیں تھے، جسمانی طور پر نہیں تھے، لیکن کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے آج فرمایا کہ حبسہم العذر، عذر نے ان کو روکے رکھا ہے۔ یعنی صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا کہ وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جاتے وہاں پر کس کے لیے وہ یعنی ان کے لیے جہاد پر جاتے غزوہ تبوک کے اندر، تو ان لوگوں کو ہر وہ اجر ملا ہے جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے والوں کو ملا ہے، حتیٰ کہ جس جگہ وادی میں ٹھہرے ہیں وہاں پر بھی اگر ان میں سے کسی کو ایک کانٹا چبھا ہے تو اس کا بھی اجر وہ شخص جو مدینہ میں بیٹھا اس کو بھی ملا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر پوری خواہش تھی، پوری کوشش تھی، اللہ کے رسول سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں بھی آپ سامان دیجئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں دے سکے، تو عذر کی بنیاد پر انہیں وہ مقام مل رہا ہے۔ بلکہ ساتھیوں
اس حدیث کے اوپر بھی غور کریں جو سنن نسائی امام نسائی الکبریٰ میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان من عباد اللہ لیسوا بانبیاء یغبطہم الانبیاء والشہداء، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے حالت کو دیکھ کر کے بڑے خوش ہوں گے، بہت پسند کریں گے کہ ان کو یہ مقام کیسے ملا ہے، نہ نبی ہے نہ شہید ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے عرش کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر جگہ دے، علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر جگہ دے گا۔ کیوں؟ زیادہ نماز پڑھتے رہے ہیں، زیادہ صدقہ کرتے رہے ہیں؟ نہیں، کیا وجہ تھی؟ وہ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے رہے ہیں، بس محبت قلبی عبادت ہے نا، ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالی سے۔ اور ساتھیوں یہ میں جہاں تک سمجھا ہے جتنا آسان زبان پر ادا کرنا ہے، اللہ کی قسم اسے پورا کرنا اتنا ہی مشکل کام ہے، اتنا ہی مشکل کام ہے یہ زبان سے جتنا ادا کرنا۔ اسی لیے امام شوکانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک دن ایک رات میں پوری رات اس حدیث کے بارے میں سوچتا رہ گیا کہ آخر یہ کون معمولی عمل ہے اور اس کے اوپر اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ کیوں دے رہا ہے، کیسے اتنا بڑا اجر مل رہا ہے؟ تو کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا میں جتنے محبت ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دنیاوی فائدے سے منسلک ہے، اور دنیاوی فائدہ جس قدر کم ہوتا جاتا ہے محبت کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے محبت نہیں۔ بیٹا جتنا مجبور رہتا ہے باپ سے اتنی ہی زیادہ اس کو محبت رہتی ہے، اور جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اور اپنے یہ وہ محبت ہے، بات صحیح نہیں صحیح ہے جی، یہی دیکھنے میں آتا ہے۔ کہا کہ یہی معاملہ ہے جس سے آپ کی مصلحت جڑی ہوئی ہے کسی بھی قسم کی، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن مصلحت جیسے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک شاگرد ہے اپنے استاد کے پاس پڑھتا، جب پڑھتا رہتا ہے جتنا تو اس سے بڑا تعلق رہتا ہے، لیکن جب بڑا ہو گیا خود ہو جاتا ہے تو اب وہ تعلق اتنا باقی ہے، بات صحیح نشے، وہ تعلق نہیں رہتا۔ کیوں؟ تو کہا کہ جتنی محبتیں دنیا میں ہیں اس مصالح پر ہیں، اسی لیے میاں بیوی میں جتنی محبت شروع میں رہتی ہے وہ اتنی محبت جی کہ اب جو ہے دونوں ایک دوسرے سے جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جس قدر ساتھیوں آسان ہے زبان پر کہنے میں کہ اللہ کے لیے محبت، اسی لیے کسی سے یہ کہتے ڈر لگتا ہے کہ ہاں مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، مجھے یہ پتہ نہیں۔ اللہ کے لیے محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں اگر ہم کو غالب ہی دیتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھ لیجئے یہ پورا کرنا بڑا مشکل کام ہے، اتنا بڑا اجر جو مل رہا ہے، اتنا بڑا جو اجر مل رہا ہے۔ ایک ہمارا ساتھی ہے، دونوں ایک ساتھ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ ہے بڑی محبت ہے، لیکن ہم نے اس سے ایک دن قرض مانگ لیا، اس نے ہم کو قرض نہیں دیا، تو دل میں ہے نا، اس کا مطلب اللہ کے لیے محبت۔ اگر میں مثالیں تو آپ لوگ مانیں کہ یعنی یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اسی لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ ان من عباد اللہ عبادا لیسوا بانبیاء یغبطہم الانبیاء والشہداء علی منابر من نور، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے قیامت کے دن۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان میں آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے وہ دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ علی کل حال یہ موضوع لمبا ہے، آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے قلبی عبادات ظاہری عبادات کے لیے کوشش کرنے کے سبب بنتی ہیں، اس نقطے کے اوپر غور کریں۔ آپ یقین مانیں جو انسان ظاہری طور پر عبادت میں کمزور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قلبی عبادات کے اندر فتور ہے، قلبی عبادات میں فتور ہے۔ اس لیے کہ اگر قلبی عبادات جتنی زیادہ ہوگی
اتنا ہی ظاہر طور پر انسان کیا ہے، عبادتیں زیادہ کرتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان ظاہر طور پر عبادت کم کر رہا ہے لیکن قلبی عبادات کمزور ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قلبی عبادات میں کمزوری نہ ہو اور بظاہر اچھا عمل، زیادہ عمل نہ کرے انسان۔ آخر انبیاء علیہ السلام اللہ کی عبادت میں اس قدر کیوں محنت کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے، دور نہ جائے، کتنی مثال لے لیجیے آپ کی۔ آخر آپ سے مائی عائشہ کی حدیث ہے نا، آپ کو معلوم لوگوں کو کہ آپ کے قدم جو ہے میں ورم آ جایا کرتا تھا، تو مائی عائشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ اللہ نے آپ کے اگلے پیچھے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کیا میں اللہ کا جی شکر ہے، گویا کہ شکر جو عبادت ہے آپ کے دل میں کیا تھی؟ بالکل جاگودی تھی، اس لیے آپ جو ہے ظاہری عبادت کیا کرتے تھے۔ تو انسان کی جو ظاہری عبادت قلبی عبادت ہے وہ ظاہری عبادت کے اندر زیادتی کا جو ہے کیا بنتی ہے؟ سبب بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس سلسلے میں ساتھیو حدیثیں بہت زیادہ ہیں لیکن میں اختصار کر رہا ہوں۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ قلبی عبادات ظاہری عبادات کو اور خوبصورت بنا دیتی ہیں، جلا دیتی ہیں۔ ذرا غور کریں گے، جس انسان کے دل میں مثال کے طور پر خشوع اتنا زیادہ ہوگا، اس کے ظاہر میں خضوع اتنا زیادہ پیدا ہوگا۔ خشوع انسان کے دل میں جتنا زیادہ ہوگا، خضوع، اس کی ایک مثال لے لیجئے، جو شخص آپ سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہوگا وہ آپ کی خدمت بھی اتنی ہی زیادہ کرنا چاہے گا، ہے بات صحیح نا؟ جو جتنی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے اتنی زیادہ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جتنی زیادہ محبت کرے گا، اللہ کیا کہ خشیت اور اللہ کے لیے خشوع جو قلبی عبادت اس کے دل میں زیادہ پائی جائے گی، اتنی ہی زیادہ وہ ظاہری عبادت کیا ہے، اتنی ہی زیادہ بہتر ہوگی۔ اسی لیے دیکھیے بسا اوقات انسان اللہ تبارک و تعالی کے لیے معمولی سا عمل کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے بہت اچھے طور پر قبول کرتا ہے، بہت بڑا بنا دیتا ہے اس کو۔ وہ حدیث یاد ہو کہ سبق درہم 100,000 درہم، 1 درہم 1,00,000 درہم پر غالب آ گیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کے دل میں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کی جو نیت رہی ہے، اس کی جو نیت رہی ہے۔ ورنہ جو ہے کسی کے پاس دو ہو، عام طور پر ہمارے یہاں جو ہے ہم اور آپ لوگ، ارے مسجد وہ بنوائے جس کے پاس پیسہ ہے، میرے پاس کیا ہے کہ ہم کوئی مسجد بنوائیں، ہے کہ نہیں ہے؟ صدقہ مدرسے میں وہ دے، فلاں وہ دے جس کے پاس کیا ہے، پیسہ ہے۔ اگر جس کے پاس بہت زیادہ ہے اس نے دیا، اچھا کیا، لیکن اس نے کیا کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ جس کے پاس کم ہے اپنا خرچہ کم کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ اصل میں کمال ہے نا۔ اسی لیے آپ نے کیا افضل الصدقہ کیا فرمایا؟ جہد المقل، جہد المقل، مقل کیا ہے؟ کم جس کے پاس ہے، محنت کر کے کماتا ہے اور اس میں سے تھوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ ساتھیو، شاید شیخ کے یہاں مجلس میں ایک بار ہم نے بیان کیا تھا، ریاض میں ایک تفسیر کے بڑے اچھے عالم ہیں، انہوں نے ایک بار بیان کیا کہ ان کے علاقے میں ایک بار مسجد بن رہی تھی، ان کے علاقے میں ایک بار مسجد بن رہی تھی، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی جو گارا کے طور پر لوگ مٹی استعمال، اینٹی بناتے تھے لیکن گارا کے طور پر مٹی لگاتے تھے، پھر پلسٹر وغیرہ کرتے تھے، اور ہم لوگ بھی ایسا کرتے رہے ہیں۔ تو کہا کہ مسجد جو بنا رہا تھا سیٹ، اس نے انجینئر اور سب کو بلایا اور کہا دیکھو اس میں کسی سے کچھ بھی پیسہ
نہیں لینا ہے، سارا پیسہ کس کا رہے گا؟ میرا رہے، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مسجد بننے لگی، یہ ہوا، سارا کچھ دے رہا ہے۔ ایک دن ایک بڑھیا ادھر سے گزرتی ہے، تو جہاں پر وہ گارے وغیرہ بن رہے تھے ادھر سے جاتے ہوئے گزرتی ہے، تو جو مسجد کی نگرانی کر رہا تھا اس سے پوچھا کہ یہ کیا بن رہی ہے؟ کہا کہ مسجد بن رہی ہے۔ اچھا، گئی گھر میں۔ اس وقت عورتیں یہ کھجور کی جو تیلیاں ہیں اس سے لے کر کچھ برتن بناتی تھی جس پر مٹی اور یہ وغیرہ جو ہے لے کر کے یہاں سے ادھر جایا جاتا تھا۔ تو وہ گئی، اس نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے برتن بنایا اور لا کر کے اس کو دے دیا، کہا کہ لو اس سے جو ہے وہ مٹی لے کر کے مسجد، تاکہ ہم سے جو کچھ ہو رہا ہے مسجد کے کام میں ہم اتنی اس کی مدد کر دیں۔ وہ راضی نہیں ہو رہا تھا، کہا اس لیے کہ سیٹھ نے منع کیا ہے، سیٹھ نے منع کیا ہے، وہ راضی نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن بوڑھی تھی، ضد کرنے کا، اللہ کے بندے، ارے بیٹے اس سے ہوگا کیا؟ کچھ نہیں ہوگا، رکھ لو، صرف یہ ہے کہ اس سے لے کر مٹی تو لے جانا ہے۔ آخر وہ اس نے بھی سمجھا کہ کون سے بہت مجھے ہمارا 1000 2000 3000 دے رہی ہے، کیا ہے، صرف 1 ریال بھی اس وقت اس کی قیمت نہیں رہی ہوگی، اس نے لے لیا۔ مسجد بن کر کے تیار ہوئی، تو جو سیر تھا چونکہ اس کی نیت درست تھی، اس لیے جب مسجد تیار ہوئی آ کر کے دیکھا، اور جاتا ہے تو اسی رات کو خواب دیکھتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنوایا ہے، جنت میں ایک گھر بنوایا ہے۔ لیکن ٹہل رہا ہے، دیکھتا ہے کہ تھوڑی ہی دور میں بغل میں ویسا ہی ایک گھر اور بنا ہوا ہے۔ ارے میں نے تو ایک مسجد بنوائی ہے، دوسرا کس کا گھر ہے یہ؟ تو وہ بیدار ہوا اور فوراً جو ہے اس کو، جو نگرانی کر رہا تھا انجینئر کے، اس کو بلایا، کہا کہ یہ بتاؤ کسی سے پیسہ تم نے تو نہیں لیا ہے اس میں؟ کہا کہ نہیں۔ کسی سے کچھ لیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا سوچو، کچھ نہیں۔ جب بہت ضد کرنے لگا تو سوچنے لگا، تو اس نے کہا کہ ہاں، اس بوڑھی عورت نے لا کر کے ایک برتن دے دیا تھا بس، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں دیا تھا۔ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیسہ ہے۔ تو وہ سیٹھ جو ہے اس کے ہاں جاتا ہے اور کہتا ہے، بڑی ماں، وہ جو برتن آپ نے مسجد میں دیا تھا اس کی کتنی قیمت ہے؟ کہا کہ بیٹا وہ ہم نے اللہ کے لیے دیا تھا، اس کی قیمت کیا؟ کہا کہ نہیں، وہ قیمت لے لو، اس لیے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس مسجد کے اندر صرف میرا پیسہ ہے، کسی اور کا پیسہ نہیں لگے گا اس میں۔ کہا ٹھیک ہے، چلو تمہارے نیت پر تم کو اجر ملا ہے، اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن ہم سے بہت ضد کرنے لگا۔ تو بڑھیا نے کہا کہ آخر بیٹے تم اتنا ضد کیوں کر رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی بڑی چیز تو ہے نہیں کہ اس کے لیے ضد کرے انسان۔ تو اس نے کہا کہ ایسا ہم نے خواب دیکھا ہے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ جاؤ بیٹا، ایسے خواب ہم نے ہی دیکھا ہے، ہم نے بھی خواب دیکھا ہے کہ اللہ نے میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا۔ تو ساتھیو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم زیادہ، بس کیا ہے، ہم کس ارادے اور کس نیت سے دے رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ ہم بنائے تو مسجد پوری بنائے تبھی ہمیں جنت میں گھر ملے گا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان ہوا؟ من بنا للہ مسجد ولو کمفحصی قطعت چڑیے کے گھونسلے کی جو جگہ اتنا ہی کیوں نہ ہو۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ استدلال کیا تھا اس حدیث پر، پوری مسجد بنانے کے لیے نہیں، مسجد نبوی میں اضافہ کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں شے؟ مسجد نبوی میں اس طرف اور اس طرف اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے اس سے استدلال کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں، کسی بھی مسجد میں، اس کی تعمیر میں تھوڑا بھی حصہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری مسجد بنانے کے ثواب دے دے، اس لیے کہ پوری مسجد کے اس کے کامل ہونے میں ہمارا بھی ایک بہت بڑا دخل ہے۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی ساتھیوں کہ قلبی عبادات ظاہری عبادات کو جلا دیتی ہیں، خوبصورت بناتی، اچھا بناتی۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، خیر اس سے باتیں تو اور ہیں، لیکن ایک بات کہہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ دیکھیے قلبی عبادات کی خوبی یہ ہے کہ ظاہری عبادات سے ایک ناحیے سے مختلف ہے۔ جتنی ظاہری عبادات ہیں وہ دائمی نہیں ہے، وقت کے ساتھ محدود ہیں۔ نماز ہے 24 گھنٹہ ہے، روزہ ہے 24 گھنٹہ ہے،
ذکر ہے 24 گھنٹہ ہے، کیا ہے وہ ایک، لیکن قلبی عبادات کیا ہے وہ انسان کے لیے دائمی، ہمیشہ اس میں جو ہے کبھی کمی نہیں ہے کہ نہیں؟ محبت اللہ کی ہمیشہ آپ کے دل میں رہنی چاہیے، تقوی ہمیشہ رہنا چاہیے، شکر صبر ہمیشہ رہنا چاہیے. یہ باقی باتیں جو ہیں وہ کیا ہے، وہ جسمانی باتیں کیا ہے، وہ ہے تحدید کے وقت کے ساتھ ہیں. ساتھیو یہاں پر ایک بات اور کہہ کر کے میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے اب اس کے بعد یقیناً ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ آخر ہم قلبی عبادات کو اپنے اندر کیسے پیدا کر سکیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی ان عبادات کے ذکر سے پہلے ایک چیز میں ذکر کر دے رہا ہوں کہ دیکھیے بعض وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اعمال ہیں کہ اگر ہم ان کا اہتمام کر لیں تو ہمارے دل کے اندر قلبی عبادات جو ہے وہ پیدا ہونا یا ان کا پروان چڑھنا بڑا آسان ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. انسان جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے گا، جیسے شروع آیت ہم نے پڑھا الا بذکر اللہ جی تطمئن القلوب، تو انسان یہ نہ سمجھے کہ ہاں جو ظاہری عبادت ان کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے. اگر کوئی انسان مثال کے طور پر وہ اس کا دل کسی عبادت میں نہیں لگتا ہے تو اس کا معنی نہیں کہ وہ چھوڑ دے، بلکہ وہ کوشش کرتا رہے کہ نماز پڑھنے نماز اس طریقے اس کا ذکر لگے. مجھے یاد آ گیا امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہیں ثابت البنانی، ان کے بارے میں مشہور ہے، بلکہ امام ذہبی نے تذکرہ سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے 20 سال تک کوشش کی ہے، کوشش کرتا رہا، تب کہیں جا کر کے مجھے تہجد کی نماز میں لذت ملنے لگی ہے، اس سے پہلے نہیں. دیکھیں کتنا، 20 سال تک، یعنی اچھا نہیں لگتا تھا پھر بھی میں تہجد پڑھتا تھا، جی نہ بھی کہے پھر بھی تہجد پڑھتا تھا، میں زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پڑھتا تھا میں، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے دل کے اندر وہ نماز کی محبت کو، تہجد کی محبت کو ڈال دیا. اسی لیے وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو تو قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دے تو ان میں سے مجھے بنا کہ مجھے قبر میں نماز پڑھوں. اس لیے نہیں کہ وہ نماز کا اس وہاں پر کچھ فائدہ ہے، جنت پہ جنتی لوگ کھائیں گے، کس لیے کھانے کی ضرورت ہوگی جی، لذت کے لیے نا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے کیا دیکھا معراج کی شب کہ قبر کے اندر اپنی، اس لیے نہیں کہ اب نماز سے اعمال میں اضافہ ہے، نہیں، کس لیے، اس لیے کہ چونکہ دنیا میں ان سے اس سے محبت تھی ان کو، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان کو آخرت میں بھی، یعنی گویا کہ ان کے لیے اس قدر محبوب یہ چیز ہوتی، اس میں تکلیف میں لذت محسوس ہوتی. اس لیے حضرت ثابت بنانی کے بارے میں آتا ہے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھیں جیسا کہ کیا کرتے تھے. تو کیا ہے، دل کی عبادات پر معین بنتی ہیں کیا چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ اس کی مثال جو نہیں، اس کی مثال کیا ہے، زندہ اور مردے کی ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں دوسری چیز موت کو یاد کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تاکید ہے جس سے ہم اور آپ جسے بھولے ہوئے ہیں. ورنہ سوچئے کہ 24 گھنٹہ ہمارے اوپر گزرا، کبھی ہم موت کو یاد کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ. جب آپ موت کو یاد کریں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات کریں. امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ایک اسرائیلی واقعہ نقل کیا. اسرائیلی اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، اور اسرائیلی واقعات کے بارے میں ہم یہ اللہ کے رسول نے ہمیں جو کہا ہے کہ لا تصدق ولا، لیکن یہ ہے کہ وہ ترغیب کے لیے اسے بیان کیا جائے گا، ترغیب کے لیے بیان کیا جائے گا. کہ ایک عورت نے روزہ رکھا،
اس نے کہا کہ اگر جو ہے میری موت نہیں، اس نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ میری موت روزے کی حالت میں آئے، میری موت روزے کی حالت میں آئے، لہذا اس نے دن کا روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو کہا کہ ارے ہوتا ہے رات میں میری موت آ جائے، لہذا پھر نیت کر لی روزہ کرنے۔ دوسرے دن کہا، ایسے 40 سال تک وہ کرتی رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے روزے کی حالت میں اس کی وفات۔ یہ کس بنیاد پر ہوا ساتھیوں؟ موت کو یاد کرنے۔ تیسری چیز یہ ہے قبروں کی زیارت۔ یہ سنت آج ہمارے یہاں سے تقریباً نکلی ہوئی ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے قبر کی زیارت۔ زور القبور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہمیں اور آپ کو، قبروں کی زیارت کیا کرو، لیکن ہم اور آپ، بلکہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا تصور ہے کہ ہم عزیز و اقارب کی قبر کی زیارت تو کریں گے اور دوسروں کی نہیں۔ بہت سے لوگ قبرستان جائیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ اپنے والد کی قبر کی، تو آئے گویا کہ آپ نے قبر کی زیارت کی، والد کی زیارت کی ہے کہ نہیں؟ قبر کی زیارت آپ جائیے، کس نیت سے جائیے؟ کہ آپ کو آخرت کو، صرف والد کا حق نہیں ادا کرنا ہے، آخرت کو یاد کرنا ہے، دنیا سے بے رغبت کرنا ہے۔ تو قبروں کی زیارت کا جو صحیح طریقہ اس کو بھی اپنانا یہ بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز، نیک اور صالح لوگ جو ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا۔ ساتھیوں یہ چیز بہت اہم ہے۔ آج ہمارے اندر سے سچ پوچھئے تو ایسی مجلسیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں، ورنہ ہمیں اور آپ کو 24 گھنٹے میں روز آنا ہو، ہر دوسرے دن ہو، تیسرے دن ہو، چوتھے دن ہو، ہفتے میں کم سے کم کوئی نیک آدمی جو ہو جو ہمیں آخرت کو یاد دلائے۔ کسی مولوی کے پاس بیٹھنا ہے، نیک اور صالح لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا ہے۔ ہو سکتا ہے بالکل عامی ہو، جاہل آدمی ہو، ہے کہ نہیں، لیکن وہ اللہ کا نیک اور صالح بندہ ہو۔ میری مراد اس سے عالم سے میری مراد نہیں ہے۔ تو ایسے نیک اور صالح اس لیے کہ ان کی مجلس میں بیٹھیں گے تو کیا ہے، وہ ہمیں آخرت کو یاد دلائیں گے۔ جیسے وہ بڑا مشہور قول ہے، امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ وغیرہ نے اپنی کتاب جو ہے وہ الایمان وغیرہ میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں معاذ بن جبل کیا کہا کرتے تھے، اجلس بنا نؤمن ساعۃ، اجلس بنا نؤمن، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لیں۔ اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے، جب دو صحابی ایک ساتھ اکٹھا ہوتے تھے تو جدا ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ سورہ عصر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو میری مراد جو نیک اور لوگوں سے ہے یہ ہے کہ اللہ کے نیک ہمارے رشتہ دار ہیں نہیں ہیں، ہمارے اندر ایک عجیب سی اس وقت ایسی عصبیت ہمارے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اگر کسی دوسرے فرقے سے، دیوبندی، تبلیغی، اگر وہ نیک ہے تو ہم قطعاً اس کی زیارت، اس کے بارے میں ہم بددنی کے شکار ہیں۔ ہم اس کے ساتھ کہیں بیٹھنا یہ غلط کہہ رہا ہوں میں، اور بہت سے لوگ چاہے میرے بارے میں جو ہے کچھ سوچ بھی نہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسے مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے کہ جو دنیا کو نہیں صرف آخرت کا ذکر کرتا ہے، یہ ہے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آتا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ دعا اور استغفار، دعا اور استغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے شاید مروی ہے، کہ آپ نے بیان فرمایا ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم، تمہارے اندر ایمان، ہمارے اندر کا ایمان یعنی گویا کہ دل کا معاملہ ہے، لا یخلق، کیا ہوتا ہے؟ وہ پرانا ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے تمہارے جسم کے اوپر کیا ہے، وہ کپڑا جو ہے وہ پرانا ہوتا، جیسے وہ میلا ہوتا ہے، تو فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ إِيمَانَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہارے ایمان کی تجدید کرے۔ تو گویا دعا کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ قلبی عبادات کے اندر معین اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے جو اگرچہ قلبی عبادت ہے لیکن دیگر قلبی عبادات کے اندر جو ہے وہ بڑی معین ثابت ہوتی ہے، وہ تفکر فی آلاء اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تفکر کرنا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں
اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تفکر سے منع کیا ہے. حدیث میں ہے تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ. اللہ کے بارے میں نہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کے بارے میں تفکر کرو. اور یہ بھی بڑی اہم عبادات میں سے ہے. الذی ان فی خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ دیکھیں ساتھیو، ذرا سوچیں آپ، یہ سورج جو روز آنا ہمارے سامنے طلوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنی عظیم نشانی ہے یہ. ہم اس پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ہم عادی ہو گئے ہیں دیکھنے کے، ہم دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں. ورنہ سوچئے اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھیے آج کتنے سالوں سے ہے. سورج ایک وقت پر طلوع ہوتا ہے اور ایک وقت پر غروب ہوتا ہے. آج کیا تاریخ ہے جی؟ 18 جون ہے. 18 جون کو جتنے منٹ اور جتنے سیکنڈ پر سورج طلوع آج ہوا ہے، آج سے 10 سال پہلے بھی اس تاریخ کو اسی وقت طلوع ہوا ہے. اس میں کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں فرق پڑا. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں ساتھیوں. دنیا میں کوئی ایسی مشین بنا سکتا ہے کوئی؟ ذرا سوچیں آپ. اسی لیے بعض لوگ جو اللہ کے رسول کے بعض معجزات کو انکار کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے جو اللہ کی نشانیاں اس سے عجیب معجزہ ہیں. آسمان ہے، زمین ہے، یہ چاند ہے، یہ تارے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. اسی لیے تو آسر نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر آج آیتیں نازل ہوئی ہیں، تباہی ہے جو ان کو پڑھے ان کے اوپر تدبر نہ کرے. تو یہ اگر انسان اس پر سوچتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے بندوں کی عبادات میں جلا دیتا، بلکہ دلی عبادات کے اوپر یہ چیزیں معین اور مددگار ثابت ہوتی ہیں. اب شاید وقت اگر 5 منٹ رو لے لیں تو جی 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 اس پر بھی ہم غور کریں کہ آخر ہماری قلبی عبادات جو ہیں وہ ہم سے کیوں نہیں ادا ہو پاتی. کبھی ہم نے سوچا کہ اس میں رکاوٹ بننے والے کام کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی علاج کے مفید ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پرہیز ضروری ہے. کسی بھی علاج کے مفید ہونے کے لیے بھائی اللہ جو ہے حفاظت فرمائے. اگر آپ کو شوگر ہے، آپ ٹیبلٹ بھی کھائیے اور صبح بھی روزانہ جو ہے جلیبی بھی، صبح ناشتے میں جلیبی کھائیے ہے نا، اور دوپہر میں کھیر ہونی چاہیے اور شام کو گلاب جامن. کوئی چیز تو کوئی فائدہ ہوگا اس کا، ہے نا. تو ضروری یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اگر ہماری عبادات کے اندر کچھ خلل ہے قلبی عبادات میں، تو وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خلل ہوتا ہے. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے جو انسان کو کوشش کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی محبت اور اس کے لیے حرص اور لالچ سے انسان پرہیز کرنے کی کوشش کرے. دنیا کے جی اچھا ایک مسئلہ ہے تو پھر وہ بھی مسئلہ ہے. اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر وہ بھی مسئلہ ہے. ضدان لا یجتمعان والی بات ہے. ضدان لا یجتمعان. جہاں پر دنیا کی محبت آئے گی، دنیا کے لیے حرص اور لالچ ہوگی، اللہ کی قسم وہیں پر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں سے کم ہوتی جائے گی. اللہ کے دین کی محبت ہمارے لیے کم ہوتی جائے گی. اللہ کے محبت میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کی جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے جن جگہوں سے محبت ان سے محبت کی جائے تو اتنی محبت، مسجدوں کی محبت ہمارے دل سے کم ہوتی جائے گی. تو انسان کو اپنے دل سے کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور اس کے لیے حرص اور لالچ. دیکھیے دنیا کمانا یہ نہیں کہ دنیا سے محبت ہو. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں زہد یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اصل زہد یہ ہے کہ پیسہ ہمارے دل میں نہیں اگرچہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے جیب میں موجود ہے. پیسہ ہمارے دل میں نہیں ہے اگرچہ ہمارے ہاتھ میں اور ہمارے تجوری میں. یہ اصل زہد ہے.
ورنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہد تھے کہ نہیں زاہد تھے؟ زاہد نہ ہوتے تو اللہ کے رسول انہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری نہ دیتے. لیکن کتنا مال تھا، لیکن وہ مال کیا تھا، کیا حیثیت ہے؟ ایک کتاب اگر آپ پڑھیں الریاض الناظرہ، یہ المحب الطبری کی ہے، الریاض الناظرہ، یہ تربیت کے لیے انسان سوچے تو بڑی بہترین سی کتاب ہے. یہ العشرہ مبشرہ ہوئے تھے ان کے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تذکرے میں لکھا ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانے میں قحط پڑا ہے، تو لوگ پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ صدیق سے آ کر کہے کہ ذرا کچھ سوچیے، اب تو گھروں میں ایسا لگا ہے کسی گھر میں ہوگا ہی نہیں. اس وقت خلیفۃ المسلمین یتیموں، بیواؤں، کمزوروں ہر ایک کے لیے نگرانی کا اہتمام کرتے تھے. جب کئی شکایتیں آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انشاءاللہ شام ہونے سے پہلے اللہ کی طرف سے آسانی آئے گی، شام ہونے سے پہلے اللہ کی طرف سے انشاءاللہ آسانی آئے گی. کہا کہ شام ہوتے ہوتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا 40 اونٹوں پر لدا ہوا تجارتی قافلہ شام سے آ گیا. کتنا؟ 40 اونٹوں پر لدا. اب لوگ سوچے کہ ہاں اب جو ہے کم سے کم کھانے کی، کھجور پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، یہ نہیں تھا، لیکن اب غلہ وغیرہ آیا ہے، اب جو ہے کھانے کے لیے وسعت ہوگی. صبح فجر سے کے وقت ہی جو چھوٹی چھوٹی دکان والوں ہوتے ہیں نا، حضرت عثمان غنی تو ظاہر بات ہے یہ وہ بڑے تاجر تھے نا جو ہول سیل کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو اب چھوٹے چھوٹے فٹ کر تجارت کرنے والے پہنچتے ہیں. حضرت عثمان نے کہا کتنا تم مجھے دو گے؟ 1 پر 2، 1 پر 3، 1 پر 4، 1 پر 5. کہتے مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، اس سے زیادہ مل رہا ہے، اس سے زیادہ مل رہا ہے. لوگ 4-5 تک پہنچے. کہا کتنا کون دینے والا ہے؟ آخر سب لوگ تو ہم ہی ہیں یہاں پر، کون بڑا تاجر ہے جو ہم سے زیادہ دے گا؟ کہا کہ اللہ ہمیں جو ہے 1 پر 10 دے رہا ہے، اور تو سب کے سب لگ گواہ ہو یہ سارا کا سارا مال مدینہ منورہ کے غربا مسکینوں کے اوپر صدقہ ہے. یہ ہے ساتھیوں دل کی اصل عبادت، یہ ہے، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے دل میں، یہ اصل دنیا کی محبت نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ حدیث پر کسی قسم کا کلام ہے جو ترغیب و ترہیب میں ہے، لیکن اس سے متعلق ایک قصہ محب طبری نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا کہ جو ہے وہ مالدار لوگ جو ہے وہ رکے ہوں گے، ان میں سے ایک جگہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل چل کر کے جنت میں جا رہے تھے، تاخیر تھے. تو ایک بار ان کا بڑا قافلہ آیا جس سے مدینہ میں شور ہوا تھا. ام سلمہ نے کہا رضی اللہ عنہ کہ شور کیوں ہو رہا ہے؟ کہا کہ شور یہ ہے کہ تجارتی قافلہ ابھی ابھی مدینہ منورہ میں عبد الرحمن بن عوف کا داخل ہو رہا ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے عبد الرحمن پر، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل چل کر کے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ مال ان کے پاس اتنا ہے، مال اتنا ہے کہ اس کا حساب دینا مشکل وقت لگے گا اس میں. تو حضرت ام سلمہ نے جب یہ کہا تو جس سے کہا وہ جا کے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بیان کر دیا. وہ اسی وقت وہیں پر کھڑے کھڑے کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ گھٹنوں کے بل نہیں بلکہ اپنے پیروں پر چل کر کے جنت میں جاؤں، یہ سارا کا سارا مال تیرے لیے صدقہ ہے. تو ساتھیو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مال اگرچہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں ہے، لیکن دل میں ہمارے نہیں ہونا چاہیے، یہ اصل چیز. ورنہ زیادہ مال جو ہے وہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک مال نیک آدمی کے لیے کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. دوسری چیز جو قلبی عبادات کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں وہ گناہ اور معصیت کے کام ہیں. ہم لوگ جو ہے بسا اوقات جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ حضرت عائشہ کی بھی حدیث ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعود کی بھی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ایاکم ومحقرات الذنوب، وہ گناہ جسے تم حقیر سمجھتے ہو اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ.
تو گناہ اور معصیت اس لیے ساتھیو گناہ کی مثال کیا ہے؟ مثال تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال ہے یہاں پر موجود ہے اور آپ کو یہاں پر جانا ہے. گناہ کا معنی یہ ہے کہ آپ جتنے گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا راستہ گناہ کا راستہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو گویا گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ سے اتنے ہی زیادہ آپ دور ہوئے، اتنے ہی زیادہ دور ہوئے، اتنے ہی زیادہ دور ہوئے. اور آپ آگ سے جتنے ہی دور ہوتے جائیں گے آگ کی گرمی آپ کو اتنی ہی کم محسوس ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے جتنے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی جو اللہ تعالیٰ کا مسکن آپ کا دل ہے اس دل سے آپ کا تعلق کیا ہے اتنا ہی زیادہ ٹوٹتا جائے گا. اس لیے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تیسری چیز، لوگوں سے اور خصوصاً دنیا دار لوگوں سے میل جول کم ہونا چاہیے. لوگوں سے اور خصوصاً دنیا دار لوگوں سے میل جول. میں بعض لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے بچے کیوں نہیں پڑھ پائے، اچھی تعلیم کیوں نہیں حاصل کر پائے، خصوصاً دینی تعلیم، اس لیے کہ ان کے پاس اچھے پیسے والوں الحمدللہ وہ نہیں، لیکن ان کے پاس زیادہ پیسے والے آنے جانے والے فلاں سیٹ ہیں، فلاں سیٹ ہیں، فلاں سیٹ ہیں، ان کے تعلق آ رہے ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں، بچے کے ذہن پر یہی چیزیں بیٹھتی گئی. اس لیے وہ بھی جو ہے پھر جس وقت لوگ ہزار تنخواہ لوگوں کے سینکڑوں میں ہوتی تھی وہ ہزاروں لاکھوں سے نیچے بات نہیں کرتا تھا، وہ بچہ بھی ان کا. اس لیے کہ دیکھیے جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں کیا ہوں گی؟ دنیا سے متعلق ہوں گی نا. چوتھی چیز، دنیاوی نعمتوں سے خاص طور پر زیادہ کھانا، قسم کی چیزیں کھانا، دنیا کی زیادہ جو ہے یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا بچائے رکھے. دیکھیے لذت اندوزی اور چیز ہے، لیکن انسان برابر ہر جب کھانے پر بیٹھا 3 قسم کے سالن پائے جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر گھر والے اگر کوئی ایک قسم کا سالن صرف دال لا کر رکھ دیا ہے، آج صرف سالن رکھ دیا اور کوئی نہیں ہے تو اس پر جو ہے ناراضگی ہے. تو زیادہ اس لیے کہ زیادہ کھانا جو ہے وہ انسان کے دل کو کیا کرتا ہے وہ. اور یہ بات آپ دیکھ لیں، خود اپنے اوپر آپ تجربہ کر لیں. ایک دن آپ عشاء کے بعد خوب بھاری اور پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، اس دن آپ تہجد کے لیے اٹھنا چاہیں گے تو آپ نہیں اٹھ پائیں گے، نہیں اٹھ پائیں گے. اور جس دن آپ ہلکا کھانا کھائیں، خوب پیٹ بھر کر کے نہ کھائیں، اللہ کی قسم آپ آزما لیں، آپ رات کے آخر میں بڑی آسانی سے اٹھ جائیں گے، بڑی آسانی سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس چیز سے بھی انسان پرہیز کرے. اور علماء نے کہا ہے کہ زیادہ سونا جو ہے وہ بھی کیا ہے انسان کے لیے، دل کی عبادتیں جو ہے وہ کیا ہے اس سے، اس لیے کہ زیادہ سونے سے انسان کا دل سخت ہوتا جاتا ہے. اس لیے انسان کو اپنی ایک روٹین بنا لینی چاہیے کہ اسے کتنا سونا ہے اور کب سونا ہے. بہت زیادہ سو لیا 5.5 گھنٹے 6 گھنٹے ملا کر کے یہ کافی ہے، یہ زیادہ ہے کم نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ روٹین بنا لے کہ ہاں بھائی مجھے اتنے سے وقت سونا ہے اور یہ ہے ہمیں اب کام کرنا ہے، یہ کام، یہ انسان اپنا پروگرام بنائے. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان دل کی جو عبادتیں ہیں ان میں رکاوٹ بنتی ہیں. اب آپ کی اگلی مجلس ہوگی دل کی عبادتوں کا جو تذکرہ ہوگا، وہ یہ مقدمے کے طور پر باتیں تھی کہ دل کی عبادت کی اہمیت کیا ہے اور یہ ہے. اب آگے مجلس ہماری انشاءاللہ ہوگی دل کی عبادتیں جو ہیں ان سے متعلق گفتگو ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089599707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری
00966502627622 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।